وہ جو ماڈل رب نے بنایا ہے اپنا محبوب، اس ماڈل سے محبت کیسی ہے، اس ماڈل سے اطاعت کیسی کرنی ہے، اسے آئیڈیل کیسے بنانا ہے، اس کے لیے اللہ نے کسوٹی بنا دی ہے صحابہ کو، اللہ نے معیار بنا دیا ہے صحابہ کو، اور فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اس لیے کہ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ۔ ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا، موضوع سخن ہے بات صحابہ، ملا ہے جو لائب بے عیب ہم کو کلام خدا برات صحابہ۔ سبحان اللہ۔ اس کے لیے اللہ نے میرے لیے معیار اور کسوٹی صحابہ کو بنایا۔ بے شک، بولیے بے شک، امتحان صبر اور شکر کا ماڈل حضور، ماڈل حضور، اور حضور کی اطاعت کیسے کرنی ہے اس کے لیے ماڈل، بولیے ماڈل، اس کے لیے نمونہ۔ آج قومی اسمبلی میں بل پاس ہوا ہے عظمت صحابہ قانون، آپ نے بھی سنا؟ سنیں پاکستان میں رہتے ہو؟ جی، پاکستان کے پاس ہی ہو نا؟ جی، قومی اسمبلی میں بل پاس ہوا ہے، بل پاس ہوا کہ کوئی صحابہ اہل بیت کی توہین کرے گا تو اسے سزا۔ سزا، اور پھر بڑی چیخیں آئی ہیں۔ جی یہ چیخیں کیوں آئی ہیں؟ اب تو قوم کو سمجھ جانا چاہیے، اداروں کو بھی سمجھ جانا چاہیے، حکومت کو بھی سمجھ جانا چاہیے، حکام بالا کو بھی سمجھ جانا چاہیے کہ چیخیں آئی کیوں۔ وہی چیخا ہے نا جو چاہتا ہے کہ میں توہین کروں۔ بے شک، بات واضح ہو گئی۔ میں بعض لوگوں کے اس بات پر حیران ہوں تبصرے پر کہ وہ چیخے ہیں اور انہیں حیرانگی ہوئی ہے، جبکہ میں خوش ہوا ہوں۔ وہ چیخے ہیں، مجھے خوشی ہوئی ہے، مجھے اب نہیں بتانا پڑے گا قوم کو۔ بے شک، کونی میری بات سمجھ آ رہی؟ مجھے اب نہیں بتانا پڑے گا قوم کو۔ ختم نبوت کے تحفظ کا بل پاس ہو، آپ خوش ہوں گے نا؟ بے شک، ایک بندہ خوش نہ ہو تو بات واضح ہے کہ وہ توہین کرنا چاہتا ہے۔ بے شک، ٹھنڈے ٹھنڈے بولتے ہو یار میرے ساتھ۔ بے شک، تو عظمت صحابہ کا قانون پاس ہوا، ہم تو خوش ہیں۔ بے شک، طہارت اہل بیت پر ہماری جانیں حاضر ہیں۔ بے شک، جس طرح عظمت صحابہ کی بات ہے بل میں، اسی طرح یہ بات ہے کہ اہل بیت کی کوئی توہین کرے گا تو اسے بھی سزا ہوگی۔ بے شک، اور اس لیے ہے یہ آج یہ جو آپ کے چہروں پر داڑیاں ہیں نا، یہ اس لیے ہے کہ صحابہ تھے۔ بے شک، یہ جو سروں پر پگڑیاں ہیں یہ اس لیے ہے کہ صحابہ تھے۔ بے شک، آپ کے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے، یہ اس لیے کہ صحابہ تھے۔ بے شک، آپ کی بیٹی حیا کرتی ہے اس لیے کہ صحابہ تھے۔ مسجدیں آباد ہیں اس لیے کہ صحابہ تھے، مدارس آباد ہیں اس لیے کہ صحابہ تھے، تبلیغی مراکز آباد ہیں اس لیے کہ صحابہ تھے۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے، اتنی بڑی بات کر رہا ہے، اتنا بڑا جملہ بول رہا ہے، داڑیاں اس لیے کہ صحابہ تھے، پگڑیاں اس لیے کہ صحابہ تھے، سچ اس لیے کہ صحابہ تھے، مسجدیں اس لیے کہ صحابہ تھے، سنت اس لیے کہ صحابہ تھے۔ ارے میں نے چھوٹی بات کی ہے، میرے آقا نے اس سے بھی بڑی بات کی۔ سبحان اللہ۔ میں چھوٹا ہوں نا، میں نے چھوٹا جملہ بولا ہے۔ میرے آقا بڑے ہیں نا، میرے آقا نے بہت بڑا جملہ بولا ہے۔ سناؤں؟ ٹھنڈ ہے نا، کیا کروں، یوں ہی کر دیں، چلے کوئی بات نہیں۔ اب آپ ہیں، آپ تو اپنا آرام چھوڑ کر آئے نا، اور میں تو ویسے ہی بس آ گیا نا۔ جی کوئی بات نہیں، میں اللہ آپ سے راضی رہے، میں تو راضی ہوں۔ میں چھوٹا ہوں نا، میں نے چھوٹا جملہ بولا ہے۔ میرے آقا بڑے ہیں نا، میرے آقا نے بہت بڑا جملہ بولا ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا نے بہت بڑا جملہ بولا ہے۔ پیارے آقا جب پہنچے نا بدر میں، علماء کے سائے میں بیٹھ کر کھڑے ہو کر بات کرنے لگا ہوں
پیارے آقا جب پہنچے نا بدر میں، کہاں؟ بدر میں صحابہ کو فرمایا اپنے اپنے خیموں میں آرام کرو، خود اپنے خیمے میں جانے لگے۔ خادم کو کہا کسی کو اندر نہ آنے دینا، میں لائن ملانے لگا، اللہ اکبر سبحان اللہ میں آن لائن ہونے لگا ہوں، میں کنیکشن ملانے لگا ہوں۔ مجھے بڑا ہی دکھ ہوگا اگر میرے اس جملے کو بھی آپ یوں ہی بے رخی سے بس صرف آنکھوں کے ساتھ مسکرا کر جواب دے دو گے تو دکھ ہوگا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں خادم کو کسی کو اندر نہ آنے دینا، لیکن سن اگر ابو بکر آیا تو روکنا، اگر ابو بکر آیا تو لطف کی بات یہ آئے ہی ابو بکر، سبحان اللہ ابو بکر کیا کہنے تیری عظمتوں کے، سبحان اللہ کیا کہنے تیری رفتوں کے، ابو بکر کیا کہنے تیری بلندیوں کے، ابو بکر کیا کہنے تیرے عروج کے، ابو بکر کیا کہنے تیری معراج کے۔ کون ابو بکر؟ امان محمد ابو بکر، امین محمد ابو بکر، معین محمد ابو بکر، یمین محمد ابو بکر، یسار محمد ابو بکر، وزیر محمد ابو بکر، مشیر محمد ابو بکر، سپردار مہر نگین محمد ابو بکر۔ کیا کہنے ابو بکر تیری عظمتوں کے۔ میں اس جملے کو سنانے سے پہلے ایک جملہ اور ذہن میں آ گیا۔ پیارے آقا جب ہجرت کی رات پہنچتے ہیں نا ابو بکر کے گھر، اللہ رب العزت آپ سب کو مکہ لے جائے، آمین بار بار لے جائے، آمین مقبول حاضری اللہ نصیب فرمائے۔ آمین جب بھی حاضری مانگیں تو مقبول حاضری مانگا کریں، ورنہ بہت سارے لوگ جاتے ہیں اور پتہ نہیں جاتے کیسے ہیں اور واپس کیا کیا اٹھا کر لاتے ہیں، سیکھ کر نہیں جاتے، پتہ نہیں ہوتا کہاں کیا کرنا ہے کیا ہونا ہے۔ مقبول حاضری مانگا کریں۔ جہاں آپ مروہ پہاڑی سے باہر نکلے نا تو آپ کو ایک لمبی لائن نظر آتی ہے بیت الخلا کی، یہ وہ جگہ ہے جہاں ابو جہل کا گھر تھا، اور اس سے تھوڑا سا آپ اوپر ہوں، ہلکی سی اونچائی ہے، ایک منزلہ ایک خوبصورت سا کمرہ ہے، بڑا کمرہ، اس کے اوپر کتب خانے کا بورڈ لگا ہوا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور کا گھر تھا۔ سبحان اللہ۔ اور باب عبدالعزیز سے آپ باہر نکلیں، موجودہ کلاک ٹاور کی پچھلی جانب کا جو ایریا ہے یہ وہ ایریا ہے جسے آج بھی مسفلہ محلہ کہتے ہیں، یہ وہ محلہ ہے جہاں ابو بکر کا گھر تھا۔ سبحان اللہ۔ ہجرت کی رات پیارے آقا ابو جہل کے پڑوس سے نکلے، صفا پہاڑی کو کراس کیا، مطاف والی جگہ موجودہ کو کراس کیا، باب عبدالعزیز کو کراس کیا، کلاک ٹاور موجودہ اسے کراس کیا، ابو بکر کے گھر پہنچے، دستک دی، حضور نے ادھر دستک دی، ادھر دروازہ کھل گیا۔ میں اپنے تخیلات کی دنیا کا آدمی ہوں، اپنے تخیل میں پوچھا ابو بکر، پوچھا تو ہوتا من دقل باب، دروازے پر کون آیا ہے، کوئی دشمن بھی تو ہو سکتا ہے، ہجرت والی رات ہے، خطروں والی رات ہے۔ ابو بکر مجھے جواب دیتے ہیں کمال کرتے ہو، اگر محبوب کے دستک دینے کے انداز کو صدیق نہ سمجھے تو کون سمجھے؟ سبحان اللہ۔ میں تو اس رات سے انتظار میں، اس وقت سے انتظار میں ہوں جب حضور نے فرمایا تھا ابو بکر تیار رہنا، میں نے آنا ہے اور پھر چلنا ہے۔ میرا ایک اپنا تخیل ہے، اللہ حضور چلے ہیں ابو بکر کے دروازے پر، ساری کائنات تو آئی ہے حضور کے دروازے پر، سبحان اللہ۔ یہاں بھی ابو بکر کو حکم ہوتا کہ آپ چلیے نا، ابو بکر کو الہام ہو جاتا، ابو بکر کو القاء ہو جاتا کہ آپ چلیے نا حضور کے دروازے پر، تو مجھے جیسے مشیت جواب دیتی ہے کہ میں نے جان بوجھ کر ابو بکر کو نہیں آنے دیا، محبوب کو بھیجا، اس لیے کہ کل کو یہ نہ کہے حضور کسی اور کو لے کے جانا چاہتے تھے، ابو بکر نے زبردستی کی ہے، میں نے اس لیے محبوب کو بھیجا ہے، محبوب آپ پہنچیے ابو بکر کے دروازے پر۔ سبحان اللہ۔ اللہ زندہ باد۔ میرا خیال کر لیں، نہیں پورا تو سن لیتے جی، نہیں شال اوڑی ہوئی ہے نا آپ نے، آپ کو دے دیں گے۔ صاحبان توجہ ہے،
سب کیے توجہ جی۔ کیا کہنے ابو بکر کے؟ سبحان اللہ۔ اچھا یہ چیخا کیوں ہے؟ حضرت امانت کے طور پر جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ امانت کا مطلب یہ ہے کہ اسے آگے پہنچایا جائے قوم۔ یہ چیخا کیوں ہے؟ یہ لوگ چیخے کیوں ہیں اس قانون کے پاس ہونے پر؟ اس لیے اعتراض یہ ہے ہم سے پوچھا جائے صحابی کون ہے۔ انہوں نے باقاعدہ بیان دیا ہے کہ ہم سے پوچھا جائے صحابہ کون ہے؟ ہم بتائیں گے صحابی کون ہے۔ ابو بکر کی صداقت میں نے تجھ سے نہیں پوچھنی، قرآن بتاتا ہے مجھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امیر معاویہ کی صحابیت میں نے تجھ سے نہیں پوچھنی۔ حضرت والو، چھچ والو، مجھے احساس یہ نہ دلائیے گا کہ آپ ٹھنڈ میں بیٹھے میرے اس جملے پر۔ حضرت امیر معاویہ کی حقانیت میں نے تجھ سے نہیں پوچھنی، مجھے حضرت امام حسن امیر معاویہ کی بیعت کر کے امیر معاویہ کی حقانیت بتا رہے ہیں۔ معاویہ 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 معاویہ۔ میری کو بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ آئے۔ رہی؟ کیا کہنے ابو بکر تیری عظمتوں کے، کیا کہنے ابو بکر تیری رفتوں کے، کیا کہنے ابو بکر تیری بے تکلفی کے، سبحان اللہ۔ کیا کہنے ابو بکر تیرے عروج کے، کیا کہنے ابو بکر تیرے معراج کے۔ جب غار ثور کی چڑھائیاں ہیں نا، اور یہ 3 کلومیٹر کی چڑھائی ہے، آج کا نوجوان بھی جائے تو پانی کی بوتل بھی ساتھ لیتا ہے، بسکٹ بھی لے لیتا ہے، اور راستے میں 4-5 دفعہ رکتا بھی ہے، اور 2 اکٹھے جاتے ہیں، کبھی اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے، وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے۔ ابو بکر کیا کہنے تیری ہمتوں کے، کیا کہنے تیری یاری کے، کیا کہنے تیری وفاؤں کے۔ سبحان اللہ۔ جب ابو بکر نے دیکھا کہ نبوت کے پاؤں سے خون آ رہا ہے تو ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سوار ہو جائیے نا۔ پیارے آقا نے یوں دیکھا، ابو بکر کس پہ سوار ہو جاؤں، سواری تو ہے کوئی نہیں۔ ادھر آقا نے یوں دیکھا، ادھر ابو بکر جھک گیا۔ سبحان اللہ۔ رب نے بھی کیا ہوئے گا، ابو بکر نیواں ہو، چھا لے پتنی کی کہندے نہیں سی، ابو بکر نیواں ہو، مولا کی ہوئے گا۔ اللہ فرماندے نے ابو بکر تو نیواں ہو، میں تو اونچا کرا۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا کندھے پہ سوار ہوئے۔ علماء آپ کو بتاتے ہیں، علماء سے آپ نے سنا ہے حضور کے کندھے پر مہر نبوت ہے۔ قاضی کہا کرتا ہے حضور کے کندھے پر مہر نبوت ہے، ابو بکر کے کندھے پر وجود نبوت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پیارے آقا جب سوار ہوئے تو حضور کا ایک پاؤں مبارک اس طرف، ایک پاؤں مبارک اس طرف۔ سبحان اللہ۔ اگر نیند میں نہیں بیٹھے ہو تو میں نقشہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور کا ایک پاؤں مبارک اس طرف، ایک لا محالہ کوئی اس انداز سے کسی کے کندھے پہ بیٹھے تو بیٹھنے والا جس کے کندھے پہ بیٹھا ہے اس کا سر اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیتا، اور کوئی انداز رہتا ہی نہیں، اور کوئی طریقہ رہتا ہی نہیں، یا پکڑ لیتا ہے یا اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ تو بات تو یہ ہے کہ ابو بکر کا سر حضور کے ہاتھوں میں، لیکن قاضی کا ذوق یہ ہے ابو بکر کا دماغ حضور کے ہاتھوں میں، سبحان اللہ۔ ابو بکر کی سوچ حضور کے ہاتھوں میں، ابو بکر کا تخیل حضور کے ہاتھوں میں۔ اب اس دماغ میں وہی آئے گا جو حضور چاہتے ہیں۔ بے شک۔ اس لیے کہ کسی نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے پوچھا، میں نے ملفوظات میں پڑھا اور میں جھوم اٹھا۔ کسی نے آ کر پوچھا حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے کہ حضرت پیارے آقا کا فرمان ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ بڑا مقام جناب ابو بکر کا ہے، اور حضور فرماتے ہیں میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ جبکہ ابو بکر کا نام آنا چاہیے تھا۔ ایک اس کا جواب تو یہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عمر میں وہ خصوصیات تھیں جو انبیاء میں ہوتی،
سبحان اللہ یوں کر سکتے ہو، یوں آپ کر سکتے ہو۔ بے شک قاضی کا تو دھندا ہے نا روزانہ بولنا، آپ کا تو کام نہیں ہے۔ آپ اس پہ یوں بھی کر سکتے ہیں، ہلکا ہلکا یوں بھی کر۔ ایک تو یہ کہ جو انبیاء میں خصوصیات ہوتی ہیں وہ حضرت عمر میں تھیں، اس لیے حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر۔